بجلی ایک ایجاد نہیں بلکہ ایک دریافت ہے جسے انسان ہزاروں سالوں سے آسمان پر چمکتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور جب یہ زمین پر گرتی تو اپنا خوفناک اثر چھوڑ جاتی تھی۔ مسئلہ اس کو قید کرنا اور استعمال میں لانا تھا۔ انسانی ذہانت نے آخر اس گتھی کو بھی سلجھا ہی لیا اور بجلی کو قید کر کے اس کا استعمال کرنا بھی سیکھ لیا، مگر یہ سب ممکن کیسے ہوا؟ یہ ہم آپ کو آج کے اس ویلاگ میں بتائیں گے۔ دوستو، بجلی کی دریافت میں مصری تہذیب بڑی حد تک مبہم بنی ہوئی ہے۔ بہت سے انکشافات ہیں جن کے بارے میں سائنس اس وقت کے اتنے ترقی یافتہ لوگوں کے بارے میں وضاحت نہیں کر سکتی۔ اس معاملے میں جو تشویشناک بات ہے وہ یہ کہ سائنس ابھی بھی مصر کے مشہور ڈینڈرا لیمپ کے بارے میں قابل اعتماد وضاحت نہیں پا سکتی۔ حتور کے ہیکل میں کچھ ایسی تصاویر ہیں جو اندھیرے میں روشن دکھائی دیتی ہیں، جو اس قیاس آرائی کی نشاندہی کرتی ہیں کہ مصریوں کو بجلی کے بارے میں پہلے سے ہی معلوم تھا اور وہ اس کا استعمال بھی کر سکتے تھے۔ ماہرین نفسیات اور سائنسدانوں کے مطابق مصریوں نے بجلی کے لیمپ اس وقت تیار کیے تھے جب وہ اندر سے اہرام مصر تعمیر کر رہے تھے، اور اس بات کا اندازہ اہرام مصر کی دیوار پر کندھا بالکل بلب جیسے ایک ڈھانچے سے لگایا جا سکتا ہے۔ مصری ماہرین کی طرف سے اس بات کی تصدیق بھی کی گئی ہے کہ مصری بجلی سے چلنے والے جھٹکے اور ان کے کام کرنے کے بارے میں بخوبی واقف تھے۔ رومیوں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی بجلی کے جھٹکوں سے واقف تھے اور کیٹ فش سے پیدا ہونے والی بجلی کو گاؤٹ یا سر درد کے مریضوں کے علاج کے لیے استعمال کرتے تھے۔ بہرحال بجلی کی تاریخ میں سب سے پہلے امریکی سائنسدان بینجامن فرینکلن کا نام لیا جاتا ہے۔ بینجامن فرینکلن نے پتنگ کی تار کے ساتھ بجلی کی خصوصیات اور ماحول کا تعلق جاننے کے لیے ایک سائنسی تجربہ کیا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے ولیم فرینکلن کی مدد سے ایک پتنگ اڑایا جس کے سر پر ایک نوکدار موصل تار لگی ہوئی تھی۔ یہ تار بادلوں سے بجلی کو جذب کرتی اور گیلی پتنگ کے ذریعے زمین پر لاتی تھی۔ اس نے اپنے پتنگ کو جون 1752 عیسوی میں فلاڈلفیا میں اڑایا تھا جب بادل گرج رہے تھے۔ اس نے اپنی پتنگ کی تار سے ایک چابی لٹکائی جس سے وہ بجلی کو محسوس کر سکتا تھا۔ دراصل یہی وہ دن تھا جب وہ کرنٹ کا کھوج لگانے میں کامیاب ہو چکا تھا، کیونکہ اس چابی نے ریشم کے دھاگے پر بجلی کے اثرات ظاہر کیے تھے۔ اس عمل سے ریشم کے دھاگے پر سے ریشے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ اسے احساس ہوا کہ بجلی ایک انوکھا سیال ہے جو ایک جسم سے دوسرے جسم میں خارج ہونے والے مادوں کے ذریعے سے چارج منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ مخالف قوتیں چارج پیدا کرتی ہیں۔ بینجامن فرینکلن کے مطابق اس سیال یا بجلی کا چارج مثبت قطب سے منفی قطب میں منتقل ہوتا ہے، اگرچہ بعد میں یہ تعلق الٹا ثابت ہوا کیونکہ بہاؤ منفی سے مثبت قطب تک چلتا ہے۔ اس نظریے نے عملی مقاصد کے لیے مطالعہ اور بجلی کے استعمال میں اہم پیش رفت کی اجازت دے دی۔ فرینکلن کی دریافت سے نئی تخلیقات تیار کی گئیں جو بجلی کے استعمال کو بڑھاوا دینے کے لیے مفید ثابت ہوئیں۔ اس طرح 1800 عیسوی میں اطالوی سائنسدان الیگزینڈرو وولٹرا نے بجلی کی بیٹری ایجاد کی۔ انہوں نے ایک الیکٹرو کیمیکل سیل تیار کیا جس میں دو مختلف دھاتوں کے برکیرے جست اور تانبا کو ایک نمکین محلول میں ڈبو دیا گیا۔ اس طرح انہوں نے پہلی بار کیمیائی توانائی کو برقی توانائی میں تبدیل کرنا سکھایا۔ انہوں نے اپنے سیل کو وولٹا بیٹری کا نام دیا جس کا نام انہی کے نام پر رکھا گیا۔ وولٹا بیٹری نے بجلی کی ایجاد میں انقلاب برپا کر دیا کیونکہ یہ پہلی بار تھا کہ لوگوں نے بجلی کو قابو میں رکھنا سیکھا۔ وولٹا بیٹری نے الیکٹرو مغناطیس، الیکٹرو لائنز، الیکٹرو پلنگ اور دوسرے برق سے متعلق تجربات کو ممکن بنایا۔ الیکٹرک پوٹینشل کی اکائی وولٹ ہے جو کہ اسی کے نام سے رکھی گئی ہے۔ 1820 عیسوی میں ہنس کرسچن آسٹڈ نے بجلی کی ایجاد میں ایک اہم پیش رفت کی جسے الیکٹرو مغناطیس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک تجربہ کرتے ہوئے دکھایا کہ ایک تار میں برقی رو کا گزرنا ایک قریب موجود مقناطیسی سوئی کو متاثر کرتا ہے اور اس کو عمودی سمت پر گھماتا ہے، یعنی جس طرح 90 کی ڈگری بنتی ہے۔ اس نے بتایا کہ بجلی اور مقناطیس کا آپس میں تعلق ہے اور دونوں الیکٹرو مغناطیسی فورس کا حصہ ہیں۔ آسٹر نے اپنی دریافت 1820 میں شائع کر دی اور اس ایجاد نے سائنس کی دنیا میں بڑا کوہرام برپا کر دیا۔
दोस्तों आस्टर्ड की दरियाफ्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के इल्म को जन्म देने में अहम किरदार अदा करती है, जिसको बाद में मोहम्मद फेराड, जीन्स क्लार्क मैक्सवेल, हेनरी लॉरेंस, अल्बर्ट आइंस्टाइन और दूसरे साइंसदानों ने आगे बढ़ाया। आस्टर्ड ने बिजली के इख्तरा में दीगर खिदमात में सरअंजाम दी। उसी की याद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिसियत की कुव्वत की इकाई को आस्टर्ड के नाम से मौसूम किया जाता है। बिजली और मकनातीसियत के मबैन इस नए ताल्लुकात की दरियाफ्त की बदौलत अगले ही साल 1821 में बरतानवी साइंसदान माइकल फेराडे ने पहली बरकी मोटर बना डाली। माइकल फेराडे ने बिजली की मोटर ईजाद करने के लिए बरकी मकनातीसी तहरीस का इस्तेमाल किया। उसने दरियाफ्त किया कि अगर एक मकनातीस को एक बंद तार के करीब हरकत दी जाए तो तार में बरकी रौ पैदा होता है। उसने इस अमल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नाम दिया। 1821 में बनाई अपनी पहली मकनातीसी मोटर को उसने फेराडे मोटर का नाम दिया। फेराडे ने ठीक 10 साल बाद 1831 ईस्वी में अपनी दूसरी मकनातीसी मोटर बनाई, जिसे फेराडे डायनामो का नाम दिया गया। अगरचे बिजली की इजाद तो पहले हो चुकी थी, लेकिन माइकल फेराडे ने अमली तौर पर बिजली की नशोनुमा के लिए मोटरों की बुनियाद भी रख दी। 1826 में इलेक्ट्रिक करंट की तालीम के जरिए जर्मनी के रियाजीदान और माहिर तबियात जॉर्ज साइमन ओहम ने करंट की शिद्दत, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और मज़ाहमत के माबैन ताल्लुकात को जाहिर किया, जिसे उन्होंने ओहम का कानून के तौर पर मुतारफ कराया। ओहम का कानून एक बरकियाती कानून है जो किसी बरकी मुसल या मज़ाहम में से गुजरने वाली बरकी रो का वोल्टेज से ताल्लुक बनाता है। इस कानून के मुताबिक बरकी रो और वोल्टेज का तनासुब मुस्तकिल होता है, जिसे मज़ाहमत कहते हैं, यानी I = V/R। इस कानून ने बरकियात के शोबे में बहुत पेशरफ्त कराई, क्योंकि उसने बरकी दौरों का हिसाब लगाना आसान बना दिया। इस कानून से बरकी दौरों का तज्जिया, तख्लीक और तब्दीली मुमकिन हुई। थॉमस डेवियनपोर्ट ने 1834 में पहली बरकी मोटर इजाद की थी। वो एक लोहार था। उसने अपनी बरकी मोटर को एक छोटी मॉडल कार को चलाने के लिए इस्तेमाल किया, जो एक छोटे सेक्शन के ट्रैक पर चलती थी। वो इस मोटर के लिए 1837 में पहला अमेरिकन पेटेंट हासिल करने वाला शख्स था। वो अपनी बरकी मोटर को दूसरे आलात जैसा कि प्रिंटिंग प्रेस को चलाने के लिए भी इस्तेमाल करता था। इस इजाद के असूल आज भी बहुत सारी मशीनों में नाफिज हैं। दोस्तों बिजली की कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आपको बिजली यानी करंट की दो अकसाम का मुख्तसर तारुफ भी करवाते हैं। करंट दो तरीके से बहता है, एक मुतबादिल या अल्टरनेट करंट जिसे AC कहते हैं, और दूसरा मुस्तकिल या डायरेक्ट करंट जिसे DC भी कहा जाता है। AC और DC के दरमियान फ़र्क दरअसल उस सिमत में फ़र्क है जिसमें इलेक्ट्रॉन बहते हैं। DC में इलेक्ट्रॉन एक ही सिमत या आगे की तरफ मुसलसल बहते हैं, इसलिए ये बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है। और AC में इलेक्ट्रॉन सिमत बदलते रहते हैं, कभी आगे जाते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं। DC करंट को बैटरियों की तख्लीक के साथ 19वीं सदी के आगाज़ से ही नाफिज किया गया था। DC करंट में वोल्टेज मुस्तकिल और मुस्तकिल ही रहती है। आज ये करंट बैटरियां, मोटर्स और सनती धात के कामों में इस्तेमाल हो रहा है। 19वीं सदी के दूसरे निसफ हिस्से के बाद AC करंट पर बड़े पैमाने पर अमल दरामद शुरू हुआ। ये करंट की एक ऐसी किस्म है जिसका बहाव सिमत बदलने की सलाहियत रखता है और साइकिल से काम करता है। आज DC करंट से कहीं ज़्यादा AC करंट इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये सस्ता पड़ता है और इसका ज़्यादातर हिस्सा आज घरों, शहरी मनसूबाबंदी, तजारती और कारोबारी शोबों में इस्तेमाल हो रहा है। तो चलिए दोस्तों बिजली की कहानी को ज़रा आगे बढ़ाते हैं। ओहम के कानून के बाद जोल का कानून वजूद में आता है, जिसकी तजवीज़ जेम्स पर्सकोट जोल ने की थी, जिसमें उसने बिजली के बहाव, मज़ाहमत और उससे पैदा होने वाली हरारत के माबैन ताल्लुकात की तजवीज़ पेश की थी। इस दौरान मवासलात जैसे दीगर शोबों पर भी बिजली असर अंदाज होने लगी और 1844 में सैमुअल मोरस ने बरकी टेलीग्राफ मुतारफ करवाया, जिसकी वजह से एक ही केबल के इस्तेमाल से पैगामात भेजना मुमकिन हो गया, क्योंकि पिछले टेलीग्राफों को उनके इस्तेमाल के लिए मुतअद्दिद केबल दरकार थी। इसके अलावा अपने दोस्त अल्फ्रेड वेल के साथ मिलकर उसने एक तस्लीम शुदा मोरस कोड भी तैयार किया। मोरस कोड एक तरीका है जिसके ज़रिए बरकी इशारात को छोटे और लंबे निशानात की शक्ल में तब्दील करके पैगामात भेजे और वसूल किए जाते हैं। छोटा निशान नुक्ता और लंबा निशान दिश कहलाता है। मुख्तलिफ हरूफ, आदाद और अलामात को मुख्तलिफ तरकीबात से ज़ाहिर किया जाता है। मोरस कोड का नाम उसके मुजिद सैमुअल मोरस पर रखा गया है, जिसने 1830 में बरकी टेलीग्राफ ईजाद किया था। बरकी टेलीग्राफ एक ऐसा आला था जो बिजली को इस्तेमाल करता था ताकि दूर फासलों पर पैगामात भेजना मुमकिन हो सके। मोरस कोड ने दुनिया में तब्दीली लाई, क्योंकि उसने फौरी मालूमात का तबादल मुमकिन बनाया, जिससे तजारत, हुकूमत,
فوج اور سائنس میں بحث و تحقیق میں اضافہ ہوا۔ مورس کوڈ نے وائرلیس، ریڈیو، فیکس، ای میل اور دیگر الیکٹرانک ذرائع ابلاغ کی بنیاد رکھی تھی۔ آج بھی مورس کوڈ استعمال ہوتا ہے، خصوصاً راڈار، ریڈیو، نجات دہندگی کی خدمات، ہیلی کاپٹروں کی لینڈنگ کی صورتحال میں اور عام لوگوں کی دلچسپی کی شکل میں۔ 19ویں صدی کا دوسرا نصف حصے میں 1860 عیسوی میں جیمز کلرک میکسویل نے طبیعیات اور بجلی کے میدان میں بھی ایک سب سے زیادہ انقلابی نظریہ پیش کیا۔ میکسویل کی مساوات کے ذریعے برقی مقناطیسیت پر ان کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ روشنی برقی مقناطیسی تابکاری کی ایک شکل تھی جو لہر کی شکل میں خلا سے گزرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اس سے روشنی کی ایجاد کا راستہ کھل جاتا ہے۔ 1878 میں جوزف سوان نے مظاہرہ کیا کہ پہلا تاب دیبت لائٹ بلب کیا ہوگا، تاہم اس کی دریافت میں بجلی کو تجارتی سطح پر استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، کیونکہ اس نے بجلی کے خلاف کم مزاحمت والی کاربن راڈ کو نافذ کیا تھا۔ البتہ اسی راڈ کو تھامس ایڈیسن نے اپنے لائٹ بلب کے ورژن میں استعمال کیا، اور یہی وہ عناصر تھے جس نے روشنی کا تجارتی عمل شروع ہونے دیا۔ اس میں ایک باریک لیکن زیادہ طاقت والے ایلیمنٹ کا استعمال کیا گیا تھا جو سائز کے لحاظ سے بھی نہایت مناسب تھا۔ سن 1879 میں وہ 40 گھنٹے تک مسلسل روشن رہنے والا چراغ بنانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اسی سال اس نے اپنی تخلیق کے لیے پیٹنٹ کے لیے درخواست دی۔ اب وہ وقت تھا کہ روشنی عوام کے لیے یعنی تجارتی سطح پر استعمال کے لیے تیار تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ اسی سال یعنی 1879 میں ایک انجینئر اور تاجر چارلس برش نے آرک لیمپوں کے ساتھ ایک ایسا نظام وضع کیا جس میں لیمپوں کو جنریٹر کے ذریعے تقویت دی گئی تھی۔ آرک لیمپ 4000 موم بتیوں کے برابر روشنی کو نکالنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ دوستو، چارلس برش کی ایجاد کی بدولت اوبایو کے شہر کلیو لینڈ میں پہلی عوامی روشنی کی گئی۔ اس طرح کلیو لینڈ ریاست متحدہ میں بجلی سے روشن ہونے والا پہلا شہر بن گیا۔ اسی دوران کیلیفورنیا الیکٹرک لائٹ کمپنی بھی پیدا ہوئی جو کہ بجلی فروخت کرنے والی پہلی برقی کمپنی کے طور پر درج تھی۔ اس کے آغاز میں اس میں 2 جنریٹر شامل تھے جو 21 آرک لیمپ کو روشن کرتے تھے۔ 19ویں صدی کے آخر میں بجلی کی زیادہ سے زیادہ ترسیل کے لیے مخصوص جگہیں اور آلات بنائے جانے لگے۔ اس مقصد کے لیے پہلا تجارتی بجلی گھر پرل اسٹریٹ پاور اسٹیشن کے نام سے تھامس ایڈیسن نے 1882 عیسوی میں نیو یارک شہر میں تعمیر کیا تھا۔ اس نے ڈی سی کرنٹ سے کام لیتے ہوئے تقریباً 400 لیمپ روشن کرنے کا انتظام کیا، 85 صارفین کو بجلی فراہم کی۔ اسی سال کے دوران ایڈیسن نے ویکسونسن میں پہلے ہائیڈرو الیکٹرک اسٹیشن پر بھی کام کیا۔ اسی دوران میسی باش سے میونخ تک 57 کلومیٹر کے فاصلے پر اب تک کی سب سے طویل ٹرانسمیشن بھی فرانسیسی انجینئر مارسل ڈیپریز نے لگائی۔ دوستو، نیکولا ٹیسلا ایک انجینئر، موجد اور مستقبل ساز تھا جس کی دریافتوں نے جدید بجلی کے نظام کی ترقی کو ہوا دی۔ اس کی اہم ایجاد ٹیسلا کوائل ہے جو 1883 میں تشکیل دی گئی تھی۔ یہ ایک ٹرانسفارمر ہے جس میں اعلیٰ قسم کی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ پھر 1887 میں اس نے انڈکشن موٹر بھی تیار کی جو پورے یورپ اور امریکہ میں قبول ہوئی۔ ٹرانسفارمر اور موٹر دونوں ایجادات نے طویل فاصلے تک ہائی وولٹیج کو منتقل کرنے کے لیے کافی مدد فراہم کی۔ بجلی کی تقسیم میں کی جانے والی دیگر کوششوں میں پولی فیز سسٹم کا تصور بھی شامل ہے۔ اگرچہ ان کی بہت ساری کامیابیاں تھیں، لیکن ان کے پاس ایسے خیالات بھی تھے جو کام نہیں کرتے تھے یا اس کے لیے فنڈ نہیں مل پاتے تھے۔ ان میں سے ایک مشہور وائرلیس ٹیلی مواصلات کا نظام تھا جس میں سائنسدان بحر اوقیانوس کے دوسری طرف پیغامات منتقل کرنا چاہتے تھے۔ اس طرح بجلی کی ایجاد کا یہ سفر 20ویں صدی میں داخل ہو گیا۔ 20ویں صدی کے آغاز میں بجلی کا تجارتی اور عوامی استعمال بڑھتا چلا جاتا رہا۔ اس کے علاوہ بجلی کے ورژن میں نئے آلات بھی تیار کیے جانے لگے۔ مثال کے طور پر 1902 میں پہلا ایئر کنڈیشنر ولس ہاولینڈ کیریئر کے ہاتھوں میں تشکیل دیا گیا، اور 1908 میں الواجے فشر نے پہلی تجارتی برقی واشنگ مشین تیار کی تھی جسے تھور کہا جاتا تھا۔ برقی مشینوں کے علاوہ دوسری طرف بھی دریافتوں کا سلسلہ رک نہیں گیا۔ 1909 عیسوی میں رابرٹ اینڈریوز ملیکن نے ایسا تجربہ کیا جس سے ہمیں الیکٹران کے چارج کا پتہ چل سکتا تھا جو کہ بنیادی چارج ہے۔ تکنیکی ترقی کے بارے میں ولادیمیر امیج ٹرانسمیشن سسٹم بنانے میں کامیاب ہوئے جنہوں نے ٹیلی ویژن کو راستہ فراہم کیا۔ اس نے 1923 عیسوی میں آئکنوسکوپ اور 1929 عیسوی میں کیتھوڈ رے ٹیوب بنائی تھی۔ برقی مقناطیسی لہروں کے میدان میں بھی تحقیقات کی گئیں۔ آج ریڈیو کے لیے استعمال شدہ ماڈیولڈ فریکوینسی FM ایڈون ہاورڈ آرمسٹرانگ کی ایجاد ہے۔
نیز 1935 میں رابرٹ واسٹن واٹ نے ریڈیو فاصلے کی پیمائش پر عمل درآمد کر کے ریڈار بنا ڈالا۔ اس مرحلے میں کمپیوٹر کی ایجاد عمل میں آئی۔ جوہری توانائی کے ذریعے بجلی کی پیداوار میں بھی اضافہ کیا گیا۔ 50 کی دہائی سے یہ پوری دنیا میں ترقی کرنے لگا۔ 1951 میں ایٹمی ری ایکٹر سے پہلی بار بجلی پیدا کی گئی، جسے امریکی EBR ری ایکٹر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1954 میں ایک برقی نیٹ ورک پہلی بار ایٹمی بجلی گھر سے منسلک ہوا۔ یہ روس کا اوبینسک پاور اسٹیشن ہے۔ بعد میں 1956 عیسوی میں سیلولہ فیلڈ میں تجارتی کارکردگی کے مقاصد کے لیے پہلا جوہری پاور پلانٹ بنایا گیا تھا۔ تاہم 20ویں صدی کے آخر سے جوہری توانائی کی ترقی کے خلاف تحریکیں شروع ہو گئیں۔ اس کی ایک اہم وجہ 1986 میں چرنوبل حادثہ تھا۔ البرٹ آئنسٹائن کے نظریے کا تعلق کوانٹم تھیوری سے ہے، جس نے شمسی توانائی کے ذریعے بجلی کی پیداوار کی ترقی کو آگے بڑھایا ہے۔ یہ بھی کافی مقبول ہے۔ دوسری طرف ہائیڈرولک نظاموں کے ذریعے پیدا ہونے والی توانائی بھی ہے، جو 1980 کی دہائی سے نافذ کی گئی تھی۔ اس وقت برطانیہ کے شمال برلینڈ میں پہلا ہائیڈرو الیکٹرک پاور اسٹیشن کام میں لایا گیا تھا۔ یہ اس وقت قابل تجدید توانائی کا دنیا کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ اس کے فروغ کے لیے آج کے دور میں زیادہ ڈیم بنانے کی ضرورت ہے۔ دوستو، آج کی بجلی کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ آپ کوئی اور کہانی سننا چاہتے ہیں یا اسلام اور سائنس کے کسی بھی موضوع پر کچھ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ رضوان سعید کو۔ اللہ نگہبان۔